حرام اولاد وجود میں ناجائز رشتوں کے قائم ہونے سے ہوتے ہیں. جب ناجائز رشتے قائم ہوں گے تو حرام اولاد وجود میں آئے گی. اور ناجائز رشتے قائم کیوں ہوتے ہیں؟ جب جائز رشتے مشکل ہو جائیں. جائز رشتہ کیا ہے؟ نکاح. نکاح عبادت ہے. نکاح عبادت ہے. نکاح اگر مشکل ہم نے کر دیا، جس طریقے سے آج کل ہمارے زمانے میں اس وقت کے جو حالات ہیں نکاح کے سلسلے میں، آج جو ہے ہزاروں میں نہیں بلکہ 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ روپے ایک بچی کے نکاح میں صرف ہو رہا ہے. اے میرے نوجوانوں، جب نکاح جو جائز رشتہ ہے جب اس کو مشکل بنائیں گے تو حرام اولاد وجود میں آئے گی. اور جب حرام اولاد وجود میں آئے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اس امت کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اصلاح معاشرہ کے جلسے میں آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ یہ طے کیجئے کہ نکاح کو آسان بنائیں گے. نکاح جو مشکل ہے، نکاح میں جو اسراف ہے، تلک اور جہیز کا جو ناسور داخل ہو گیا ہے، جس کے وجہ سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں ہماری مسلم بچیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہے. ارتداد کا دہانہ کھل چکا ہے. آپ تاریخ پڑھیے، آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ نیوز پڑھتے ہیں، آپ اخبار کا مطالعہ کیجئے، ایک نہیں بلکہ ہزاروں ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. کل ہی مفتی نظر توحید صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک بچی جو ہے وہ ایک غیر کے ہاتھ میں، چمار کے ہاتھ میں چلی گئی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کیا. اس بچی کو لایا، گھر والے میرے پاس آئے اور کہا کہ 3 دن سے سمجھا رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ آئی کہ ایک مسلم بچی ایک بھنگی کے ساتھ چلا گیا. اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی اور سمجھا بجھا کر کے جب جج کے سامنے پیش کیا گیا، پھر وہاں اس نے اپنا بیان بدل دی اور یہ کہہ دی کہ نہیں، میں اپنی مرضی کے ساتھ اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. افسوس کا مقام ہے، کیا حالات ہو گئے ہیں. ہماری مسلم بچیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہے، ارتداد کا دہانہ کھل چکا ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے نوجوان دوستوں، اگر آج ہم نے اور آپ نے اس پر غور نہیں کیا، میں ذمہ دار لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے صدر اور سیکریٹری سے کہتا ہوں، قوم کے بااثر لوگوں سے کہتا ہوں، اگر اس پر آج نوٹس نہیں لیا، اگر آج اس کی وجہ نہیں تلاش کی اور اگر آج اس کے لیے ہم نے غور اور فکر نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں ہے جب میری بچی خود، جب ہم صبح رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے اور پتا چلے گا کہ ہماری بچی بھی کسی اور غیر کے ہاتھ میں چلی گئی. اے میرے نوجوان دوستوں اور اے میرے ذمہ دار بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کو آسان بنائیں. آج دیکھیے تلک اور جہیز کی وجہ سے ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے آپ نے عائشہ نام بچی جس کا یہ آیا تھا، ویڈیو وائرل ہوا تھا، جو سمندر میں چھلانگ لگا دیتی ہے. میرے نوجوان دوستو، سمندر میں چھلانگ لگانے سے پہلے ایک ویڈیو بناتی ہے، اس کو وہ وائرل کرتی ہے اور اس کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتا ہے. میرے دوستو، کب تک کہ ہم جیسے ظالموں کے وجہ سے ہماری بچیاں سمندر میں چھلانگ لگاتی رہے گی؟ کب تک کہ وہ پھانسی کے پھندے کو چومتی رہے گی؟ کب تک کہ وہ پیٹرول چھڑک کر کے اور اپنی جان کو یوں ہی گواتی رہے گی؟ کب تک کہ وہ پھانسی کے پھندے میں لٹکتی رہے گی؟ اے میرے نوجوانوں، اے میرے قوم کے ذمہ دار لوگوں، ذرا اس پر غور کرو، ذرا سوچو. ہمارے وجہ سے اگر کوئی بچی پھانسی کے پھندے کو چومتی ہے، ہمارے وجہ سے کوئی بچی اپنے جسم کے اوپر پیٹرول چھڑک کر کے اور اپنی جان کو گوا بیٹھتی ہے، ریل کے پٹری میں جا کر لیٹ جاتی ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں، آج سے چند مہینہ قبل جو ہے میں ان کا بیان سن رہا تھا. حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے کہ مہاراشٹرا کے اندر دو سگی بہنیں ایک ہوٹل سے جسم فروشی کرتے ہوئے پکڑی گئی. جب پکڑی گئی اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا، ذرا توجہ سے سنیے، تو دو سگی بہنوں نے جو جواب دی، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے سن کر کے. وہ کہتی ہے کہ میری ایک اور چھوٹی بہن تھی، میری بہن کا رشتہ طے ہوا فلاں جگہ پر، فلاں تاریخ کو نکاح ہونا تھا،
نکاح کی تاریخ میں اب چند دن رہ گئے اور لڑکے والے کے طرف سے سامان جہیز کی ایک فہرست آئی، لمبی فہرست آئی۔ اس فہرست میں یہ بھی تھا کہ مہاراجہ پلنگ چاہیے، مہاراجہ پلنگ چاہیے۔ وہ دونوں بہنیں کہتی ہیں کہ چونکہ میرا باپ رکشا چالک ہے، میرا باپ مزدور ہے، میرے باپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنی بچی کے لیے مہاراجہ پلنگ خرید سکے۔ ہم دونوں بہنوں نے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ اپنے بہن کی نکاح کے لیے اور اپنے بہن کے سامان جہیز کو تیار کرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچیں گے، اپنے جسم کو بیچ کر کے اور بہن کی شادی کریں گے۔ اے میرے بھائیوں، کہاں چلے گئے یہ سماج، کہاں چلے گئے؟ آج ہمارے وجہ سے ہماری بہن کی عصمت لٹے، آج ہمارے وجہ سے ہماری بہن کی عزت لٹے، آج ہمارے وجہ سے ہماری بہن جسم فروشی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک رپورٹ آئی پڑوسی ملک میں، ایک 75 سال کا بوڑھا شخص جو ہے وہ پھانسی پہ لٹک جاتا ہے، اور جب اس کے لاش کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے جو ہے ایک تحریر ملتی ہے، اس کے اندر وہ لکھا ہے کہ چونکہ میری 4 بیٹیاں تھیں اور میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرانا چاہتا تھا، 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہوا، چند دنوں بعد نکاح ہونا تھا، لیکن اسی درمیان وہاں سے جو مطالبہ آیا سامان جہیز کا، میرے اندر وہ حیثیت نہیں، میری صلاحیت نہیں کہ وہ سامان جہیز کا میں انتظام کر سکوں۔ کہنے لگے کہ میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں اپنی جوان بیٹی کو یہ کہہ سکوں کہ بیٹی اب متعینہ تاریخ میں تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی، اب تمہارے ہاتھ میں مہندی متعینہ تاریخ میں نہیں لگ پائے گی، اس لیے کہ ظالم نے مطالبہ کر لیا، میرے اندر ابھی اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ کہتا رہا، اس نے لکھا کہ میں چند دنوں تک کے سوچتا رہا، بالآخر میرے اندر یہ طاقت اور یہ قوت پیدا نہیں ہوئی کہ میں اپنی جوان بیٹی کو میں یہ کہہ دوں کہ اب شادی نہیں ہو پائے گی۔ بالآخر میں نے یہ غلط قدم اٹھایا اور خود میں اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا لیا۔ اے میرے نوجوان دوستو، ہماری جوانی اسی لیے کہ ہمارے وجہ سے 75 سال کا بوڑھا باپ پھانسی کے پھندے کو چوم لے۔ اور میں قوم کے بااثر لوگوں کو ایک پیغام اور دینا چاہوں گا، میں ذمہ دار لوگوں کو ایک پیغام اور دینا چاہوں گا، اپنے مالداروں کو ایک پیغام اور دینا چاہوں گا، اپنے رؤسا کو ایک پیغام دینا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے 4 ویلر دیا، ہم نے 20 لاکھ کا سامان دیا، سامان جہیز، اور دیکھیے نا مولانا صاحب وہ مانگا نہیں تھا، ہم نے اپنی مرضی سے دیا، خوشی سے دیا۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ خوشی سے دے دیجئے، پورا گھرے دے دیجئے، سب زمین دے دیجئے۔ وراثت میں ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ وراثت میں میراث نہیں دیتے، اور یہاں 4 ویلر دے رہے ہیں اور 10 لاکھ روپے کی گاڑیاں دے رہے ہیں، اور میراث دینے کی باری آئی تو پتہ ہی نہیں ہمیں کہ میراث بھی دینا ہے، یہ بھی حصہ ہے، بچیوں کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی بہن مانگ لے تو بھائی جو ہے اس کے طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور بھائی کا دیکھنا تو دور کی بات ہے، محلے کو لوگ اس کو معیوب نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کیسی عورت ہے، یہ بہن بھائی کو جو ہے اپنا حصہ مانتی ہے۔ اے میرے نوجوان، اے میرے ذمہ دار لوگوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دے دیں کوئی بات نہیں، لیکن نمائش نہ کریں، نمائش نہ کریں، ہرگز نہیں۔ آپ کی بچی جب رخصت ہوتی ہے، میری بات کو توجہ سے سنیں، آپ کی بچی کی رخصتی کے وقت کیا صرف مالدار گھرانے کی بچیاں آپ کی بچی کے رخصتی کے منظر کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں؟ نہیں، اس وقت وہ رکشا چالک کی بیٹی بھی آتی ہے، اس وقت وہ صبح کے وقت جب آپ کی بچی رخصت ہوتی ہے تو کھیت میں کام کرنے والا مزدور کی بیٹی بھی آتی ہے، اس مزدور کی بیٹی آتی ہے جو روزانہ بازار میں جا کر کے لائن پہ وہ 75 سال اور 72 سال کا بوڑھا آدمی جو بازار میں جا کر کھڑا ہوتا ہے، کوئی کام مجھ کو دے دو، اور ہر آدمی اس کی عمر کو دیکھ کر کے اور اس کو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے بیچارہ مجھے 50 روپے کم دے دینا، مجھ کو 20 روپے کم دے دینا، مجھ سے بھی کام لے لو، لیکن کہہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہیں چچا آپ سے کیا کام ہو پائے گا۔ وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک کے وہ چوک پہ کھڑا رہتا ہے، چلنا موڑ پہ وہ کھڑا رہتا ہے، اور جب کوئی کام نہیں ملتا وہ 1 کلو آٹے کا انتظام نہیں کر پاتا، اور شام کو وہ گھر واپس لوٹتا ہے، اس کی پیشانی پہ شکن ہوتا ہے، 4 جوان بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، جو باپ 1 کلو آٹے کا انتظام نہ کر سکے،
وہ اپنی بیٹیوں کے لیے سامان جہیز کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ وہ بیٹیاں اپنے باپ کے شکن کو دیکھ کر کے، چہرے کے شکن کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ لگتا ہے آج بھی کوئی کام نہیں ملا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کی بیٹی کی رخصتی کے منظر کو دیکھنے کے وقت اس رکشا چالک کی بھی بیٹی آتی ہے، کھیت میں کام کرنے والا مزدور کی بیٹی بھی آتی ہے، مستری کی بیٹی بھی آتی ہے، اور جب وہ سامان جہیز کو اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے، آپ کی بیٹی رخصت ہو جاتی ہے۔ وہ رخصتی کے منظر کو دیکھنے کے بعد بوجھل قدموں سے جب گھر کی طرف لوٹتی ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتا ہے۔ وہ اپنے آنکھ کے آنسو کو دوپٹے کے ذریعے سے چھپانے کی کوشش کرتی ہے، دل میں وہ روتی ہے، کاش کہ میرے باپ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی، کاش کہ میرے باپ کے اندر میں بھی حیثیت ہوتی تو میرے ہاتھ میں مہندی لگ پاتی۔ میرے باپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں، میرے باپ کے اندر یہ حیثیت نہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اور اپنے دوپٹے کو سامنے کیے ہوئے اور واپس بوجھل قدموں سے لوٹ جاتی ہے۔ اے میرے ذمہ دار لوگوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نمائش نہ کریں، اور اگر آپ اپنی بچی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں تو کم سے کم اس میں 10,000 روپے آپ الگ کر کے اپنے محلے کی کسی یتیم، کسی غریب، کسی رکشا چالک، کسی مزدور کی بیٹی کے لیے رکھ دیں۔ آپ رکھیں گے، آپ جیسے 10 لوگ اور رکھیں گے، حضرت مولانا کی خدمت میں پہنچیں گے، مولانا یہ 1 لاکھ روپے جمع ہو گئے، ہم نے اپنی بچی کی شادی میں 10 لاکھ روپے مختص الگ کر دیا۔ 10 گیٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ 10 گیٹ میں سے 1 گیٹ بند کم کر دیجئے، اس کا پیسہ الگ کر دیجئے، اور 10 آدمی مل کر کے سال میں 1 یتیم غریب بچی کی شادی کر دیجئے۔ آپ کا گاؤں پورے ضلع کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے گا۔ کاش کہ آپ میرے اس پیغام کو نوٹ کر لیں اور یہ طے کر لیں ہمارے ذمہ دار لوگ، بااثر لوگ، کہ اپنی بچیوں کی شادی میں سے کچھ پیسے ہم الگ کر کے رکھ دیں گے اپنے محلے کی غریب اور یتیم بچی کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ گاؤں جس طریقے سے مدرسے کے اعتبار سے ایک نمونہ اور ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، آپ اس طرح کے کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ نمونہ آپ کے لیے، پورے علاقے کے لیے، ضلع کے لیے نمونہ بنے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اصلاح کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نقل کر رہا تھا۔ وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے اور میرے بعد 2 عظیم خطیب کا خطاب ہونا ہے۔ ایک واقعہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے والدین کے تعلق سے نقل کر کے اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اور پھر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں ابھی جب آ رہا تھا مدرسے سے، یہاں سے جا رہا تھا تو 2 صاحب مجھ سے ملے، میں تو پہچانتا نہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ یوٹیوب میں میں نے آپ کی تقریر سنی تھی، والدین کے حوالے سے آپ ضرور یہاں پر نقل کر دیجئے گا۔ بہرحال میں چونکہ یاد بھی نہیں رہتا کب کیا بیان کیا، مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے میں نے یہ واقعہ سنا، اس کو آپ کی خدمت میں چند منٹ میں نقل کر کے اور میں ایک پیغام نوجوانوں کو والدین کے حوالے سے دے کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔